اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظام اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج کا دن جو ہے وہ نہایت مبارک دن ہے اور پروردگار عالم نے اسے مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 428 میں آج کے دن کی مناسبت سے مولا فرماتے ہیں کہ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ و شکر قیامہ۔ آج اس کی عید ہے کہ اللہ نے جس کے روزے قبول کیے اور اس کی نمازوں کو قابل قدر قرار دیا، تو اگر یہ دن پروردگار عالم نے عید کا قرار دیا ہے تو در حقیقت ان مومنین کے لیے ہے کہ جنہوں نے ماہ مبارک کی نعمتوں سے، برکتوں سے استفادہ کرتے ہوئے روزے رکھے۔ روزے داروں کی آج عید ہے اور یہ گویا یوں کہا جائے کہ عید جو ہے وہ در حقیقت انہی روزوں کا شکرانہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ یہ عید ہم جو منا رہے ہیں آج کا دن، منانے کو تو ہم سبھی مل کے منا رہے ہیں، لیکن بارگاہ خدا میں در حقیقت اصلی عید کس کی ہے؟ اصلی عید اس کے لیے ہے کہ اگر اسے ہم ہماری نگاہوں سے، ہماری آنکھوں سے اگر پردے ہٹا دیے جائیں اور عالم ملکوت میں اس نام اعمال کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت یہ عید صرف اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے روزوں کو خداوند عالم نے قبول کیا اور جس کی نمازوں کو، نماز تہجد کو، قیام اللیل کو خداوند عالم نے قبول کیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ خداوند عالم کس کے روزوں کو قبول کرتا ہے اور کس کے قیام اللیل کو قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ جس کے روزے قبول ہیں عید اسی کی ہے۔ تو اب ہر انسان کو یہ فکر لگے گی، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میری عید ہے یا نہیں، وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ میرا روزہ جو ہے وہ قبول ہوا یا نہیں۔ اس لیے کہ اگر روزہ قبول ہو گیا تو آپ کی عید ہے، آپ کی نمازیں قبول ہو گئیں تو آپ کا روزہ عید ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ کس بنیاد پہ قبول ہوتا ہے اور نماز کس بنیاد پہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ولایت اہل بیت کے بغیر نہ روزہ قابل قبول ہے، نہ نماز قابل قبول ہے۔ اس لیے کہ جب تک انسان محبت اہل بیت دل میں نہ ہو، توحید کے بعد پیغمبر کی رسالت کا اعلان نہ کرے اور رسالت پیغمبر کے بعد علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے، تو اس کا کوئی عمل قابل قبول پروردگار کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ لیکن عبادت اسی طرح سے انجام دینی ہے کہ جیسے کہ انبیاء نے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ جس طرح سے عید اہل بیت علیہ السلام نے منائی، اسی طرح سے مومنین کا فرض ہے کہ اسے منائیں۔ عید کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لینے کے بعد ان کاموں میں لگ جائیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ معصوم سے روایت ہے کہ ہر دن مومن کے لیے عید کا دن ہے کہ جس دن وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آخر رمضان کے چلے جانے کے بعد پہلی شوال کو عید کا دن کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے شیطان کو مقید کر دیا تھا، ہم نے اسے گویا یوں کہا جائے کہ ہتھ کڑی اور بیڑی میں زنجیروں میں جکڑ کے اسے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ اب میرے بندے مجھ تک آنے کے لیے بالکل آزاد تھے،
تو جب مجھ تک آنے کے لیے آزاد تھے اور انہوں نے شکرانے کے طور پر پورے ماہ مبارک رمضان میں صرف اور صرف میری اطاعت و فرما برداری کی ہے اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، تو گویا پروردگار عالم نے پورا 1 مہینہ ہمیں اپنی طرف رغبت دلا کر ہمیں گویا فطرت کی طرف واپس پلٹایا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ فطرتاً توحید پرست پیدا ہوا ہے۔ اور عید کا مطلب ہی، عید لفظ جو ہے وہ عین واو دال سے ماخوذ ہے، عود سے ہے، عود کا مطلب ہوتا ہے یعنی واپس پلٹنا، یعنی انسان گویا جس طرح سے دنیا میں آیا تھا فطرتاً لے کر آیا تھا، اپنی فطرت کو، اپنی طینت کو بارگاہ خدا سے جیسا لے کر آیا تھا، پورا رمضان روزہ رکھنے کے بعد انسان دوبارہ اتنا ہی پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اس دن کو پروردگار عالم نے عید کا دن قرار دیا ہے۔ ایک صلاۃ بھیج دیں محمد و آل محمد کو۔ اور اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام سے کتاب من لا یحضر الفقیہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ الا وان ھذا اليوم یوم جعلہ اللہ لکم عیدا، بتحقیق کہ پروردگار عالم نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے، کہ خداوند عالم نے آج کے دن کو تمہارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ وَجَعَلَكُمْ لَهُ أَهْلًا، اور خداوند عالم نے اس دن کو تمہارے لیے خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ لہٰذا عید کے دن جب اللہ نے تمہارے لیے عید کا دن بھی قرار دیا ہے اور خوشی کا بھی دن قرار دیا ہے، تو اس دن غم منانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خود سیرت اہل بیت یہ ہے، تعلیم اہل بیت یہ ہے کہ تم ہماری خوشیوں میں خوشی مناؤ اور ہمارے غم میں غم مناؤ۔ یہی ہے عید کا دن، اہل بیت علیہ السلام نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے کہ خداوند عالم نے اسے تمہارے لیے عید کا دن قرار دیا، اسے خوشی کا دن بنایا، اسے ماتم کا دن نہیں بنایا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے، جس طرح سے عید جہاں قریب آنے لگتی ہے، آپ نے دیکھا کہ جیسے محرم سے پہلے مختلف قسم کے سوالات اٹھا دیے جاتے ہیں کہ جناب رونا بدعت ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، اور جو ہے اس طرح سے مردوں کو اذیتیں ہوتی ہیں، قرآن پڑھنا چاہیے، سارا سال قرآن یاد نہیں آتا لیکن محرم میں لوگ دنیا کو قرآن یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کسی کو کسی امام کا 10واں سویم چہلم یاد نہیں آتا لیکن عید کے دن امام علی کا 10واں یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 10واں امام علی کا منانا تھا تو سب سے پہلے یاد رکھیں اہل بیت علیہ السلام خود مناتے، ورنہ آپ صرف حضرت علی علیہ السلام کے 10ویں پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ ورنہ اگر آپ دیکھیں 13 رجب کے بعد، آپ دیکھیں 13 رجب کو جس دن ہم مولا علی علیہ السلام کا جشن مناتے ہیں، تو آپ دیکھیں جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ ان کا 10واں ہے۔ اسی طرح سے 4 شعبان کو آپ دیکھیں، ان کا امام کا جناب ابو طالب کا 10واں ہے۔ یعنی ہر ولادت کے دن جس دن آپ کوئی نہ کوئی جشن منا رہے ہیں تو اس طریقے سے کسی نہ کسی کا 10واں سویم چہلم ہے۔ بقرعید آپ مناتے ہیں، اس دن نہیں کہتے کہ ماتم ہونا چاہیے، جبکہ جناب مسلم کی ایک دن پہلے شہادت ہو رہی ہے۔ تو یہ اصل وجہ کیا ہے کہ یہ سارا زور اس عید کے اوپر کیوں دیا جا رہا ہے کہ یہ عید تاکہ مومنین کو، آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ جب پاکستان اور ہندوستان سے جہاز بھر بھر کے شام لے جائے جا رہے تھے کہ ہماری منت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پوری انجمن کی صورت میں لوگ زیارت کرنے وہاں جائیں۔ تھا ایسا نہیں تھا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں 4 کروڑ روپیہ ایک جہاز کا ٹکٹ تھا۔ کس کی منت تھی ایسی کہ بھئی 4 کروڑ روپیہ خرچ کر کے زیارت کروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں ایک فرد واحد؟ آپ دیکھیں جب تحقیق کی اور وہاں جا کے زیارت میں کرتے کیا تھے، جا کے وہاں پر زیارت میں الٹی سیدھی باتیں، گالی، سب و شتم، الٹی اس قسم کے بات کہ جو سیرت اہل بیت کے بالکل خلاف تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں باقاعدہ پھر ویڈیو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کی گئی کہ دیکھو شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، شیعوں کا نظریہ یہ ہے، شیعہ فلاں کو برا کہتے ہیں، شیعہ فلاں کو برا کہتے ہیں، اور یہ ویڈیوز جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی موجود ہے۔ یعنی دنیا نے یہ سازش کی کہ شیعت کے خلاف ایک محاذ قائم کر دیا جائے،
اور آپ دیکھیں اس کے بعد شام کو برباد کرنے کی سازشیں کس طرح سے کی گئی کہ وہاں پر چڑھائی کرائی گئی. یہ ساری علت اسی طریقے سے تھی. تو آپ دیکھیں وہ بات جب اس مسئلے کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اس منت کے پیچھے موساد جو اسرائیل کی کمپنی تھی, اسرائیل کی ایجنسی تھی, اس کا وہ منت تھی کہ انہیں زائرین کو یہاں سے لے جایا جائے اور ان سے سب و شتم کروائی جائے, ان سے گالیاں دلوائی جائیں تاکہ دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ دیکھو ان کا چہرہ الگ ہے اور یہ جناب زینب کے روضے پر جا کر کیا بدعات پھیلا رہے ہیں, لہٰذا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آج بھی ان کی سازش یہی ہے کہ اگر ہم اس مقصد میں, اسرائیل نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے, دشمنان اسلام نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ اگر آج ہم اس کو مسلمانوں کو دو حصوں میں توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور شیعوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں کہ عید کا دن خوشی منانے کا دن نہیں ہے بلکہ ماتم داری کا دن ہے, تو آپ دیکھیں شیعہ عید کی نماز پڑھنے کے بجائے ماتم کرنے کھڑے ہو جائیں. اور جب یہ ماتم کرنے کھڑے ہوں گے, ایک صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. سلام قبلہ, آپ بھی آگے جائیے گا. سلام فیضان صاحب, آپ آئیں گے. ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو آپ دیکھیں کہ یہ اصل میں شیعہ مذہب کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے کہ اگر عید کی نماز چھوڑ کر اور عید کی خوشی کو چھوڑ کر یہ ماتم کرنا شروع کر دیں تو ہم ان کی ویڈیوز بنائیں گے. ایک یہ عید کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جسے عید کو شیعہ سنی سارے مسلمان مل کر ایک ساتھ مناتے ہیں. یہ اجتماع ایسا اجتماع ہے, یہ ایسا تاریخی اور اسلامی اجتماع ہے کہ جس میں تمام مکاتب فکر, تمام مکاتب اسلامی جتنے بھی ہیں اجتماعی طور پر پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک ساتھ عید مناتے ہیں. عیدیں کبھی دو نہیں ہوتی, لیکن دشمن یہ چاہتا ہے کہ اگر شیعت کو ہم نے توڑ دیا, ان سے الگ کر دیا ماتم کے نام پر, احساسات کے نام پر, تو ان کی ویڈیوز بنا کے ان کو دکھا دیا جائے پوری دنیا کے اندر کہ دیکھو اس شیعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ یہ اسلام کی رسومات مناتے ہیں, نہ اسلام کے مطابق عید مناتے ہیں, نہ اسلام کے مطابق اپنے مراسم انجام دیتے ہیں. تو در حقیقت یہ سازش ہے دشمن کی. ان سازشوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. عید ویسے ہی منانی چاہیے جیسے اہل بیت علیہ السلام کی خواہش ہے. اگر جیسی عید دنیا منانا چاہتی ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھ کے ہم ان خرافات میں پڑ جائیں, سینمائی میں جا کے بیٹھ جائیں, گناہوں میں پڑ جائیں, تو ایسی عید نہ شیعہ منانے کے لیے تیار ہے اور نہ سنی منانے کے لیے تیار ہے. عید ایسی منائی جائے گی کہ جیسے پیغمبر اسلام نے منائی ہے. عید اسی طرح سے منائی جائے گی جیسے مولا کائنات امام حسن امام حسین نے منائی ہے. ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کا. دیکھیں امام ہادی علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام سے بھی روایت ہے, جو کتاب بہار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے, میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ انما الاعیاد اربعۃ, عید صرف 4 ہیں. کتنی عیدیں؟ 4. انما الاعیاد اربعۃ للشیعہ, ہمارے شیعوں کے لیے 4 عیدیں ہیں. 2 عیدیں وہ ہیں کہ جو تمام مسلمان مناتے ہیں, اور 2 عیدیں ایسی ہیں کہ جسے ہم نے اپنے شیعوں کے لیے عید قرار دیا ہے. اب دیکھیں وہ کون کون سی ہیں. الفطر والاضحیٰ والغدیر والجمعہ. نماز عید الفطر, عید الفطر جو ہے وہ عید ہے ہمارے شیعوں کے لیے. عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہمارے شیعوں کی عید ہے, اور عید غدیر وہ ہمارے شیعوں کی عید ہے. حتیٰ کہ جمعے کا دن بھی ہمارے شیعوں کے لیے عید کا دن ہے. ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. بس 2-4 جملے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اور بیان کروں گا, اس کے بعد پھر ہم نماز شروع کریں گے. دیکھیں پروردگار عالم کی طرف سے ہم انسانوں کو, مسلمانوں کو, اور خصوصیت کے ساتھ مومنین کو ایک شرف حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے سورہ جن پڑھی, آپ نے سورہ جن, لیکن دیکھا کبھی نہیں ہوگا.
ہاں دیکھا کبھی نہیں ہے لیکن پڑھی سب نے ہے. اچھا دیکھیں سورۃ جن کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, توجہ فرمائے گا, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مساجد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں. تو اور یاد رکھیں کہ یہ جو مساجد اللہ کے لیے ہیں, تو یہ جو اللہ کی مساجد ہے یہ بنائے گا کون؟ اللہ بنائے گا؟ کسے بنانا ہے؟ یہ بھی قرآن نے ارشاد فرمایا. دیکھیں یہ پہلے یہ بتایا کہ مساجد جو ہے وہ اللہ کے لیے, بنائے گا کون؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مساجد وہ بنائیں گے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, بلڈنگ کے کہنے والے کہ جو مسجدوں کو بلڈنگیں کہتے ہیں وہ کبھی مسجد نہیں بنایا کرتے, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. مسجد وہ بناتے ہیں جو آپ جیسے مومنین ہو, جن کا عقیدہ اللہ پر ہو, اللہ کی توحید پر ہو اور آخرت میں یقین ہو اور نماز پڑھنے والے ہوں, زکوٰۃ دینے والے ہوں, وآتَى الزَّکَاۃ وَلَمْ يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهَ, اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو پتہ چل گیا کہ مسجدیں بنانے والے کون ہیں. تو اب اگر آپ اپنے علاقے کے اندر مسجد کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ایک مسجد ہونی چاہیے, تو یہ در حقیقت یہ قرآنی تعلیم کا نتیجہ ہے. یعنی آپ کے ذہن کے اندر یہ فکر پیدا ہو جانا یہ خود قرآنی تعلیم کا ایک سرمایہ ہے, ایک قرآنی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ضرورت کو محسوس کیا. اور آپ دیکھیں اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پروردگار عالم نے سورہ حج کی آیت میں کیا کہا ہے, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اگر پروردگار بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کے شر کو دفع نہ کر دیتا تو یہ سب کے سب مسجدوں کو ڈھا دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو دفاع کرنے والے بھی پروردگار معین کرتا ہے, مسجدوں کی تعمیر کرنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کو مسجد تعمیر بھی کرنی ہے اور مسجد کی استحکام کے لیے, اس کے دفاع کے لیے کوششیں بھی آپ کو کرنی ہے. یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورہ کہف کے اندر خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا, اذ یتنازعون بینہم امرہم, جب ہم نے ایک صاحب سے بات کی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں, مسجد کی بقا کے سلسلے میں, تو کہنے لگے کہ ہمیں ان بلڈنگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ہم یہ بلڈنگ نہیں بنانا چاہتے. تو پروردگار عالم نے دیکھے کیا جملہ کہا, توجہ فرمائیں, ایسے افراد کے لیے کہ جو مسجد کو بلڈنگ کہتے ہیں, توجہ فرمائیں کیا جملہ کہا ہے, اس سورہ کہف آیت نمبر 21, اذ یتنازعون بینہم امرہم, کہ جب ان دو گروہوں کے درمیان تنازع پیدا ہوا. ایک یہ چاہتا تھا کہ اصحاب کہف جہاں پر دفن ہوئے تھے, جہاں پر سو رہے تھے, جب قوم پہنچی ہے تو دونوں کے درمیان گروہ میں اختلاف ہوا. ایک نے کہا کہ ہم اس پر صاحبان بنائیں گے, ہم اس پر بنیان بنائیں گے, ہم اس پر بلڈنگ بنائیں گے. لیکن غالب کون ہوا؟ قرآن کریم نے کہا ہے کہ کہنے لگا کہ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا, کہ وہ لوگ ان پر غالب ہو گئے کہ جنہوں نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا. تو پروردگار اپنے ان بندوں کو کامیابی دیتا ہے کہ جو مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مسجد کیسے بنے گی, یہ آپ کے ذریعے بنے گی. پروردگار عالم آسمان سے نہیں آتا. آپ یہ دیکھیں کہ مسجد کی ضرورت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں جا کے کوئی مدرسہ نہیں کھولا, وہاں جا کر کوئی امام بارگاہ نہیں بنایا. کیا تعمیر کیا؟ سب سے پہلے مسجد تعمیر کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسجدیں باقی ہیں تو یہی مسجدیں ہمارا قلعہ ہیں. یہاں سے امام بارگاہ بھی محفوظ رہے گا, یہاں سے مدرسے بھی محفوظ رہیں گے, یہاں سے قابل لوگ بھی محفوظ رہیں گے. اور اگر مسجدیں آباد رہیں گی تو آپ کے بچوں کی نسلیں پرورش پاتی رہیں گی. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین کا تحفظ کر سکیں, اپنی نسلوں کی پرورش کر سکیں, آج دشمن کیا شیعت کے خلاف سازشیں نہیں کر رہا ہے؟ یہ شیعت کہاں سے پہنچائیں گے آپ بچوں تک؟ آپ دیکھیں ممبر پہ دوسروں کا قبضہ کروا دیا گیا, تو کم از کم مسجدیں تو اپنی محفوظ رکھنی چاہیے تاکہ ان مسجدوں کے ذریعے سے بچوں کو پتہ چلے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے اور عزاداری کو کیسے برپا کرنا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد.